نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف، آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں شیطان کا انسانی جان پر سب سے پہلا حملہ اور سب سے پہلا وار کیسے ہوا، اس کا تفصیلی تذکرہ کل کے سبق میں گزر چکا۔ شیطان انسان کا پہلے دن کا دشمن ہے۔ اس نے انسان پر جو سب سے پہلا وار کیا اور اس کا جو نتیجہ نکلا، اور شیطان کا خود جو عزم تھا، جو ارادہ تھا، وہ تھا انسان کا لباس اتار دینا۔ حضرت آدم اور حضرت اماں حوا علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے۔ اللہ نے جنت کا نورانی لباس عطا فرما کر رکھا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو جو جنت کا نورانی لباس تھا وہ ختم ہو گیا۔ سب سے پہلے شیطان نے غلطی کر کے ان سے جنت کا لباس اتروا دیا۔ جب حضرت آدم اور حضرت اماں حوا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ایک لباس عطا فرمایا جو کہ انسانی لباس کہلایا۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں ہر زمانے میں، اور ہر علاقے کے لوگ اس کو اپنے اپنے ڈیزائن سے اور اپنے اپنے طریقے سے بناتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ ہے اپنے اعضاء کا ڈھانپنا، چھپانا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے آپ کو سکھا دیا کہ لباس تیار کیسے کرنا ہے۔ وہاں سے پھر انسان نے سیکھتے سیکھتے پھر اس میں جدت آتی گئی، تبدیلیاں رونما ہوتی رہیں، بہتری سے بہتری اس میں کرتے کرتے آج یہ وقت آ گیا۔ تو لباس یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آج کے سبق کی پہلی آیت مبارکہ میں فرمایا۔ چونکہ پچھلے سبق میں شیطان کا حملہ اور وار چلنے سے انسان کا لباس چھینا گیا، تو آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے لباس عطا فرمانے کا ذکر فرمایا۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم۔ بنی کا معنی ہوتا ہے بیٹے، مراد اولاد ہے۔ اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم، تحقیق ہم نے اتارا تمہارے اوپر، لباساً لباس، تمہارے اوپر ہم نے لباس اتارا۔ یواری، جو چھپائے، سوآتکم، تمہاری شرمگاہیں۔ لباس کا سب سے پہلا بڑا مقصد انسان کے اعضاء کو چھپانا، جسم کا چھپانا، جسم کا ڈھانپنا، یہ لباس کا سب سے پہلا مقصد ہے۔ کیونکہ شیطان نے وار کر کے
जिस्म से लिबास उतारा, अल्लाह ने जिस्म छुपाने के लिए लिबास अता फरमाया। यहाँ पर लफ्ज़ आ रहा है क़द अंज़लना, हमने उतारा। इसका माना है हमने अता किया, क्योंकि कुरान पाक सूरतुल हदीद में अल्लाह ताला लोहे के बारे में फरमाते हैं व अंज़लनल हदीद फीही बअसुन शदीदुन, हमने लोहा उतारा। तो ये मतलब नहीं है कि लोहा भी आसमान से उतरा, कि हम कहें जी लिबास आसमान से उतरा, नहीं। यहाँ अंज़लना का माना है हमने अता किया, तो वहां पर भी हमने लोहा अता किया तुम्हें। यहाँ अल्लाह फरमा रहे हैं या बनी आदमा, ए औलाद आदम, क़द अंज़लना अलैकुम, हमने तुम्हें अता किया लिबासन, लिबास। किस लिए? युवारी सौआतिकुम, ताकि तुम छुपा लो, सौआतिकुम अपनी शर्मगाहें, ताकि वो छुपाएं, सौआतिकुम अपनी शर्मगाहें। दूसरा मकसद लिबास का वरीशा, और जीनत के लिए, आराइश के लिए, खूबसूरती के लिए। लिबास से दोनों काम लिए जाते हैं। लिबास के ज़रिए से जिस्म को छुपाया भी जाता है, लिबास के ज़रिए से आराइश और जीनत भी इख्तियार की जाती है, खूबसूरती भी इख्तियार की जाती है। लिबास का एक दर्जा है फर्ज़ ऐन का, सतर का ढांपना फर्ज़ ऐन है। मर्द का सतर नाफ से लेकर घुटनों के नीचे तक, नाफ भी दाखिल, उसमें नाफ भी दाखिल, घुटने भी दाखिल, नाफ से लेकर घुटने तक का हिस्सा मर्द के लिए सतर है, इसका ढांपना फर्ज़ ऐन है। अगर इसको खुला छोड़ता है तो ये नाजायज और हराम है। आजकल एक फैशन चल पड़ा है, निकरें पहनते हैं, इतनी बेहुदा लिबास कि वो बंद कमरे का लिबास भी बेहुदा नजर आता है। उस लिबास को पहन के बाहर गलियों में और बाज़ारों में घूमते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं। ऐसे बदतमीज़ और बगैरत हो गए, कोई पता नहीं कि बाहर ख़वातीन के सामने से गुजर रहे हैं, क्या क्या मामलात हैं, कोई पता नहीं। शैतान ने वसवसा डाला था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने, और क्या कहा था? वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा, कस्में उठा दी दोनों के सामने, लमिनन नासिहीन, मैं तो तुम्हारा खैर खा हूं, मैं तो तुम्हारा खैर खा हूं। आज भी अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, अपने आप को दूसरों के सामने बेहतर बनाने के लिए ये अजीबो गरीब लिबास पहन के बाहर घूम रहे हैं। तो लिबास, उसके अंदर सतर भी पूरा नहीं ढांपा जाता। ऐसा बेहुदा लिबास कि जो मर्द के लिए जिस्म का ढांपना फर्ज ऐन है, उसको भी खुला छोड़ दिया जाता है। तो मर्द का सतर है नाक से लेकर घुटने के नीचे तक, घुटना भी दाखिल, नाक भी दाखिल। अगर इसमें ज़र्रा बराबर भी खुला रह गया तो ये हराम है और नाजायज़ है, ये फ़र्ज़ ऐन है। बाकी पूरे जिस्म का ढांपना ये सुन्नत है मर्द के लिए। ये नहीं कि बिला वजह कमीज़ उतार के वो फेंक दिया और घूम रहा है, कहीं के कहीं जा रहा है। क्या है जी, मैंने सतर तो ढांप रखा है। ये तारिक सुन्नत है। हाँ, कोई उज़र बन गया,
اور گھر کے اندر اکیلا ہے، ٹھیک ہے، گھر کے ہی افراد ہیں، مرد ہیں، تو ان کے سامنے بیٹھا ہے تو ٹھیک ہے، قمیض اتار لی، کوئی بات نہیں۔ لیکن گھر کے اندر خواتین کے سامنے بھی ایسے لباس کے اندر پھرنا یہ درست نہیں ہے، یہ بد تہذیبی کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ تو لباس کا ایک درجہ فرض عین کا، دوسرا درجہ سنت کا، تیسرا درجہ حرام کا۔ حرام کیا ہے؟ کہ لباس اس نے پہنا ہی نہیں پورا، اس نے سطر ڈھانپا ہی نہیں، تو یہ حرام کے زمرے میں آئے گا، یہ انسان کے لیے حرام کے زمرے میں آئے گا۔ اور چوتھا درجہ مکروہ، یہ کس صورت میں؟ کہ یہ انسان میلے کچیلے کپڑے پہن لے، اچھا لباس موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ میلے کچیلے اور پھٹے پرانے پہنتا ہے۔ دیکھیں، صاف ستھرے کپڑے پہننا، اگرچہ پرانے پہن رہا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، اس کی اجازت ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ پہنے ہیں، لیکن میلے کچیلے پہننے کی کسی صورت بھی اجازت نہیں، یہ اس کے لیے مکروہ کے درجے میں آئے گا۔ باقی اس کے علاوہ لباس جتنا بھی پہنتا ہے وہ مباح کے درجے میں آتا ہے، لیکن اس کے لیے چند شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط کہ جو لباس پہن رہا ہے اس کے اندر پورا سطر چھپا ہوا ہو، جو قابل شرم اعضاء ہیں ان کا پورا پردہ ہو۔ دوسری شرط، لباس ایسا نہ ہو جو بدن کے ساتھ چپکا ہوا ہو، جس سے اعضاء ظاہر ہو رہے ہوں۔ تیسری شرط، اس لباس میں فخر، غرور اور تکبر کا انداز بھی نہ ہو، تواضع اور عاجزی ہو۔ چوتھی شرط، اس میں اسراف اور بے جا بھی نہ ہو، ضرورت کے موافق کپڑا استعمال کیا جائے۔ پانچویں شرط، عورتوں کے لیے مردانہ لباس، مردوں کے لیے زنانہ لباس، ایسا بھی معاملہ نہ ہو، یہ بھی اللہ کے نزدیک مبغوض ہے اور مکروہ کے درجے میں آتا ہے۔ چھٹی شرط، لباس میں کسی دوسری قوم کی نقل نہ اتار رہا ہو، کیونکہ اگر یہ کسی دوسری قوم کی نقالی کرے گا تو یہ بندہ اپنی قوم کا بھی غدار کہلائے گا اور اپنی ملت کا بھی غدار کہلائے گا۔ یہ ہیں لباس کی شرائط۔ مردوں کے لیے تو یہ معاملہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد مردوں کے لیے لباس پہننے کے 3 سٹیپ ہیں۔ نمبر 1، بند کمرے کا لباس، صرف میاں بیوی کے لیے لباس، مختصر سے مختصر جتنا مرضی کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی نہیں۔ نمبر 2، گھر کا لباس، بند کمرے کا لباس، وہ تو کمرے کی حد تک کی اجازت ہے، اس کو گھر کے اندر بھی پہننے کی اجازت نہیں، چاہے جائے کہ اس کو پہن کے بازار اور گلیوں میں گھومے۔ تو گھر کا لباس یہ اور ہے، انسان گھر کے اندر جیسا مرضی پہن لیتا ہے، جس سے اندر سطر چھپ جائے اور باقی اور پھر وہی لباس پہن کے بندہ باہر گلیوں کے اندر آ جائے۔ تیسرے نمبر پر ہے گھر سے باہر کا لباس۔ تو 3 سٹیپ ہیں مرد کے لیے، ان کی رعایت رکھتے ہوئے مرد کو اپنے لباس کا خیال رکھنا چاہیے۔ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کا چہرہ، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں،
اس کے علاوہ سارے کا سارا جسم ان کا سطر کے اندر داخل ہے، سارے کا سارا جسم ان کا سطر میں ہے، ان کو ڈھانپنا چاہیے۔ اب ان کے لیے بھی یہی 3 سٹیپ ہیں۔ ایک ہے بند کمرے کا لباس، میاں بیوی کا وہ الگ معاملہ، ایک ہے گھر کے اندر، اپنی گھر کی 4 دیواری کے اندر، اس کے اندر یہ 3 چیزیں کھلی رکھنے کی اس کو اجازت ہے اگر گھر میں کوئی غیر محرم نہیں ہے۔ چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے، اپنے ہاتھ ظاہر ہو سکتے ہیں، اپنے پاؤں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک معاملہ ہے سر کے دوپٹے کا، اس کے اندر یہ بات غور سے سنیے گا، رخصت ہے سر سے دوپٹہ اگر اتر جاتا ہے اور غیر محرم نہیں ہے، محرم ہیں، تو پھر سر سے دوپٹہ اگر اتر جاتا ہے تو رخصت ہے، لیکن خود ہی اتار کے وہ پھینک دینا اور ننگے ساری گھومتے رہنا یہ بد تہذیبی ہے عورت کے لیے، یہ اجازت نہیں ہے۔ سر کے اوپر دوپٹہ یہ عورت کے لیے زینت ہے، یہ خوبصورتی ہے عورت کے لیے، اس میں عورت کی عزت ہے۔ اور پھر آج کل کے جیسے لباس ہیں وہ معلوم، دوپٹے سے بھی کتنی چیزیں کور ہو جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا سٹیپ اس کا عورت کے لیے آتا ہے گھر سے باہر کا، وہ تو مکمل پردہ کر کے پھر گھر سے باہر نکلنے کی اس کو اجازت ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آج کے سبق میں لباس کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے لوگو، ہم نے یہاں پر تمہارے اوپر اور بہت سے انعامات کیے، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے اتارا تمہارے اوپر لباس، یواری سوآتکم، تاکہ وہ چھپائے تمہاری شرمگاہوں، وریشا، اور آرائش کے کپڑے، زینت کے کپڑے۔ کچھ لوگ اپنی بچیوں کا نام رکھ دیتے ہیں وریشا، اب معنی دیکھ لیں اس کا، ریشا کہتے ہیں زینت کے کپڑے کو، خوبصورتی کے لیے جو کپڑا پہنا جاتا ہے اس کو ریشا بولتے ہیں، یہ نام نہیں ہوتا کچھ بھی، کیا مطلب اس کا بنے گا۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى، اور اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے لباس کا یہاں پر ذکر فرمایا کہ ایک ہم نے انعام تمہارے اوپر یہ کیا کہ تمہیں تقوی کا لباس عطا فرمایا۔ تقوی کا لباس کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان کا ظاہری لباس ہے جو انسان کے اعضاء کو چھپا رہا ہے، اور ایک اس کا باطنی لباس ہے جو انسان کے اعمال کو اور اس کی اندر کی چیزوں کو چھپاتا ہے۔ سمجھدار انسان وہ ہے جو ظاہری لباس بھی مکمل پہنتا ہے اور باطنی لباس بھی مکمل رکھتا ہے۔ جس طرح ظاہری لباس پورے جسم کو ڈھانپ دیتا ہے، کسی غیر کی نظر اس پر نہیں پڑتی، اسی طرح باطنی لباس اس کو پورے کو ڈھانپ دیتا ہے، کسی غیر کی نہ اس کی کلام پر نظر پڑتی ہے نہ اس کی کسی چیز پر نظر پڑتی ہے۔ یہ ہے تقوی اور پرہیزگاری کا لباس۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى، تقوی کا لباس۔ جس نے تقوی کا لباس اوڑھ لیا، جس نے پرہیزگاری کا لباس اوڑھ لیا، اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ سب سے بہترین لباس ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارا ظاہری لباس ہی مکمل نہیں ہو رہا، ہم نے باطنی لباس کہاں مکمل کرنا ہے۔ عورتیں بھی ظاہری لباس سے گئیں، مرد بھی ظاہری لباس سے گئے، شیطان کے شکنجے میں آ گئے۔ شیطان کا سب سے پہلا حملہ یہی تھا کہ اس نے انسان سے لباس چھینا تھا، اور آج پھر قرب قیامت آ رہا ہے اور انسان سے لباس چھینا جا رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے اعضائے مستورہ کو چھپا کر رکھو، کھلا نہ چھوڑو۔ اپنی بیوی کے سامنے کھولنے کی اجازت، بس اس کے علاوہ چھپاؤ۔ سوال کیا حضور اگر ہم کمرے میں اکیلے ہیں، اگر ہم گھر میں اکیلے ہیں
सुनिए मेरे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब। फरमाया फल्लाहु अहक्कु अन युस्तहया मिन्हु, अल्लाह का ज़्यादा हक है कि इंसान उससे हया करे। तन्हाई में भी बिल्कुल बरहना होने की इजाज़त नहीं है। लिबास फिर भी पहनने का हुक्म है, पर्दे का फिर भी हुक्म है। एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखा कि बारीक दुपट्टा पहने हुए है, जिससे उनके बाल नज़र आ रहे थे। आप नाराज़ हो गए और फरमाया कि जब औरत बालिग हो जाती है तो उसके चेहरे और हाथों के सिवा जिस्म का कोई हिस्सा नज़र नहीं आना चाहिए। और आजकल लिबास ही ऐसे बनाती हैं कि जिससे पहनते हुए भी उसको पता नहीं चल रहा कि लिबास पहना है या नहीं पहना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को सामने रखना चाहिए। बाकी और बहुत सी बातें हैं लिबास के मुतालिक, जिनकी तफसील का यहाँ पर वक़्त नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है जो लिबास तुम्हें अता किया है। लअल्लहुम यज़्ज़क्करून, ताकि वो लोग गौर व फिक्र करें। या बनी आदमा, ए औलादे आदम, ला यफ्तिनन्नकुम, ना बहका दे तुमको अश्शैतानु शैतान, कमा अखरज अबवैकुम, जैसा कि निकाला था तुम्हारे वालिदैन को। अबवई तस्निया का सीगा है, तुम्हारे माँ बाप को निकाला था। मिनल जन्नति, जन्नत से। यंज़िउ अन्हुमा, उतरवा दिया था उन दोनों का लिबासहुमा, लिबास, लियुरियहुमा सौआतिहिमा, ताकि वो दिखला दे उन दोनों को सौआतिहिमा, उनकी शर्मगाहें। देखें अल्लाह ताला ने कैसे इंसान को समझाया कि हमने जो लिबास तुम्हें अता फरमाया, इस नेमत का ख्याल रखो और इस लिबास की कदर करो। यही लिबास ही उतरवाया था तुम्हारे वालिदैन का सबसे पहले शैतान ने। और यहाँ पर एक और मसला भी याद रखिए, मर्द का मर्द के सामने सतर खोलना ये भी इजाज़त नहीं है। औरत का औरत के सामने सतर खोलना, इसकी भी इजाज़त नहीं। हाँ, उज़्र की हालत में, मजबूरी है, कोई इलाज का मामला या कोई और मामला है तो फिर रुख्सत है, वरना इसके अलावा ना मर्दों को मर्दों के सामने, ना औरतों को औरतों के सामने सतर खोलने की इजाज़त है। ये शैतानी काम है, सारे शैतान ये काम करवा रहा है। देखें कितनी तफसील के साथ अल्लाह ताला ने फरमाया कि या बनी आदम, ए औलाद आदम, ला यफ्तिनन्नकुम, ना बहका दे तुमको शैतान शैतान, कमा अखरज अबवैकुम, जैसे उसने निकलवा दिया था तुम्हारे वालिदैन को, मिनल जन्नति, जन्नत से, यंज़िउ अन्हुमा, उतरवा दिया था उन दोनों का लिबासहुमा, लिबास, लियुरियहुमा सौआतिहिमा, ताकि वो देख लें उनकी अपनी शर्मगाहों को। इन्नहु यराकुम, बेशक वो शैतान तुम्हें देखता है। यराकुम हुआ, बेशक वो तुम्हें देखता है। हुआ वो शैतान भी, व कबील हो, और उसका कबीला कौम भी, वो तुम्हें देखता है। मिन हैसु, जहाँ भी तुम हो। ला तरौनहुम, तुम उनको नहीं देख सकते, तुम शैतान को नहीं देख सकते, लेकिन उसके पास अल्लाह ने ताकत रखी है, वो इंसान को देख सकता है, इंसान जहाँ भी हो। लेकिन उसका एक तरीका हमें बता दिया गया कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, ये जो वाशरूम जाने की दुआ है ये पढ़ लें, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। ये वो चीज़ें हैं जिससे इंसान के और शैतान के दरमियान पर्दा हायल हो जाता है, फिर वो देख नहीं सकता। इन्ना जअलना शयातीन औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून, बेशक हमने कर दिया शैतानों को औलिया, दोस्त, लिल्लज़ीना, उन लोगों का, ला युमिनून, जो ईमान नहीं लाते। जो लोग ईमान नहीं लाते, हमने शैतानों को उनका दोस्त बना दिया। अब शैतान हर जगह घात लगाकर हमें देख रहा है, हम उसको नहीं देख पा रहे, तो हमें क्या करना चाहिए?
ہمیں ہر موقع پر اللہ کی پناہ گاہیں تلاش کرنی چاہیے، اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو شیطان کو دیکھ رہی ہے اور شیطان اس کو نہیں دیکھ رہا۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نظر نہیں آتی۔ تو ایک ہی ہمارے پاس طریقہ ہے شیطان سے بچنے کا کہ ہم اللہ کی پناہ طلب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جو تعوذ سکھایا گیا یہ بھی شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں انسان آ جاتا ہے، شیطان سے بچ جاتا ہے۔ اور اسی طرح ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بھی پڑھنے سے انسان بچ جاتا ہے اور شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔